ہیلو دوستو، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم عربی میں ایک واقعہ پڑھیں گے اور اس کے ذریعے ہم عربی سیکھیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ حل فصل الربيع فأخذت العصافير تغرد على أغصان الأشجار وتغني ألحانا رائعة۔ حل کا مطلب آنا، یہ ماضی ہے تو ترجمہ ہوگا آیا۔ فصل الربیع موسم بہار، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ حل فصل الربیع، بہار کا موسم آیا، ٹھیک ہے۔ فأخذت العصافیر تغرد على أغصان الأشجار، تو درختوں کے شاخیں چہچہاتی پرندوں سے آباد ہو گئی۔ تو اس سیدھے سیدھے بھی کر سکتے ہیں۔ فأخذت العصافیر تغرد على أغصان الأشجار، درختوں کی شاخوں پر چڑیا جو ہے چہچہانے لگی، ٹھیک ہے۔ وتغنی الحانا راعیہ، اور سریلی آوازیں فضاؤں میں گونجنے لگی۔ الحانا راعیہ، سریلی آواز۔ غنّا یغنی مطلب گنگنانا، گونجنا۔ وامتلأت الغابة بالأزهار الجميلة والفراشات الملونة، جنگل خوبصورت پھولوں، بالازہار الجمیلہ والفراشات الملونہ، اور رنگ برنگی تتلیوں سے بھر گیا۔ وامتلأت الغابة بالازہار الجمیلہ والفراشات الملونہ، جنگل خوبصورت پھولوں اور رنگ برنگی تتلیوں سے بھر گیا۔ خرجت جميع الحيوانات من بيوتها بعد نوم طويل، سب جانور، جميع الحيوانات سب جانور جو طویل نیند سو کر اپنے گھروں میں چھپے بیٹھے تھے، باہر نکل آئے۔ خرجت جميع الحيوانات من بيوتها بعد نوم طويل واستمتعت بدفء الشمس من جدید، اور سورج کی روشنی اور حرارت سے لطف اٹھانے لگے۔ استمتع کا مطلب لطف اٹھانا، بدفء بولتے ہیں گرمی، من جدید کا مطلب پھر سے۔ آگے کیا ہوا؟ كانت الازہار الملونہ تملأ الغابہ، ہر طرف رنگوں کی بہار تھی۔ كانت الازہار ملونہ تملأ الغابہ، یعنی جو رنگ برنگے پھول تھے اس نے جو کیا کیا؟ غابہ یعنی جنگل کو بھر دیا۔ تو ہر طرف رنگوں کی بہار تھی، یہ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ہونا کیونکہ پورا جو جنگل تھا وہ بھر گیا تو ہر طرف ہوا، تو اس حساب سے میں نے ترجمہ پہلے کیا۔ ہونا زہرۃ حمراء وہناک زہرۃ بیضاء والوان کثیرہ زاہیہ تملأ النفس حبا لها، کہیں سرخ پھول، ٹھیک ہے۔ ہناک زہرۃ حمراء، یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک طرف سرخ پھول جھوم رہے تھے، ایسے کر سکتے ہیں۔ ایک ہنا اور ہنا کا ایک طرف اور ہنا کا دوسری طرف، تو آگے آ رہا ہے تو دوسری طرف، اس طرح ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ہنا زہرۃ حمراء، ایک طرف سرخ پھول، ٹھیک ہے، جھوم رہے تھے۔ وہناک زہرۃ بیضاء، اور دوسری طرف یا کہیں سفید پھول۔ والوان کثیرہ زاہیہ، اور بے شمار دل فریب رنگوں کی بہار تھی۔ والوان کثیرہ زاہیہ تملأ النفس حبا لها، اور بے شمار، کثیرہ بے شمار، دل فریب، زاہیہ رنگوں، الوان تو بے شمار دل فریب رنگوں کی بہار
دل کو مسرور کر رہی تھی. ٹھیک ہے. وَأَلْوَانٌ كَثِيرَةٌ زَاهِيَةٌ تَمْلَأُ النَّفْسَ حُبًّا لَهَا. آگے کیا ہے؟ وَكَانَتِ النَّحْلَاتُ تَخْرُجُ كُلَّ يَوْمٍ منذ الصباح الباكر لتجمع الرحيق من الأزهار فتصنع منه عسلا لذيذا. اور ہر صبح سویرے شہد کی مکھیاں، النحلات شہد کی مکھیاں کیا ہوتی تھی؟ تخرج نکلتی تھی ہر صبح، کل یوم منذ صباح الباکر، ہر دن صبح صبح شہد کی مکھیاں نکلتی تھی. کس لیے؟ لتجمع الرحیق من الازہار، پھولوں سے رس اکٹھا کرنے کے لیے. کیا؟ تاکہ کیا ہو؟ فتصنع منہ عسلا لذیذا، پھولوں سے رس اکٹھا کر کے مزید شہد تیار کرتی تھی. مطلب سارے کا سارا ایک بار میں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. وَكَانَتِ النَّحْلَاتُ تَخْرُجُ كُلَّ يَوْمٍ مُنذ الصَّبَاحِ الْبَاكِرِ لِتَجْمَعَ الرَّحِيقَ مِنَ الْأَزْهَارِ فَتَصْنَعَ مِنْهُ عَسَلًا لَذِيذًا. ہر صبح سویرے شہد کی مکھیاں نکلتی تھی اور پھولوں سے رس اکٹھا کر کے مزید شہد تیار کرتی تھی. ٹھیک ہے. مزید بھی کر سکتے اور مزیدار، عسلا لذیذا. ٹھیک ہے. وفي الغابة كانت جميع الحيوانات تحب العسل وتصطف صباح كل يوم أمام خلية النحل لتأخذ العسل. جنگل کے تمام جانور، جمیع الحیوانات، جنگل کے تمام جانور اس شہد کے دل دادا تھے. تحب العسل، دل دادا تھے. وتصطف صباح كل يوم، اور صبح سویرے روزانہ چھتے کے سامنے، امام خلیہ، خلیہ بولتے ہیں چھتے کو، چھتے کے سامنے قطار باندھ کر کھڑے ہو جاتے. کس لیے؟ لتأخذ العسل، تاکہ اپنا حصہ لے سکے. ٹھیک ہے. وفي الغابة كانت جميع الحيوانات تحب العسل وتصطف صباح كل يوم أمام خلية النحل لتأخذ العسل. جنگل کے تمام جانور اس شہد کے دل دادا تھے. وہ روزانہ صبح چھتے کے سامنے قطار باندھ کر کھڑے ہو جاتے تاکہ اپنا حصہ لے سکیں. وفي صباح أحد الأيام حضرت الحيوانات كعادتها لتأخذ العسل ولكنها حزنت كثيرا لأنها لم تجد عسلا فتساءلت لماذا لا يوجد العسل. مگر ایک دن جب سب جانور، جمیع الحیوانات، حضرت الحیوانات، سب جانور جب ایک دن حسب معمول، کعادت یا حسب معمول کیا کرنے لگے؟ آئے. کس لیے؟ لتأخذ العسل، تاکہ وہ شہد کو حاصل کرے. وَلَكِنَّهَا حَزِنَتْ كَثِيرًا، لیکن وہ شہد نہ پا کر وہ لوگ کیا ہوئے؟ افسردہ ہو گئے. حزنت کثیرا، اور حیرت سے پوچھنے لگے. وَلَكِنَّهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَجِدْ عَسَلًا، اس لیے کہ انہیں شہد نہیں ملا. فَتَسَاءَلَتْ، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے. لِمَاذَا لَا يُوجَدُ الْعَسَلُ، کیا پوچھنے لگے؟ کہ شہد کہاں گیا؟ لِمَاذَا لَا يُوجَدْ عَسَلُ. ٹھیک ہے. وفی صباح احد الایام، ایک بار میں پھر سے ترجمہ کرتا ہوں. وفی صباح احد الایام حضرت الحیوانات كعادتها لتأخذ العسل ولكنها حزنت كثيرا لأنها لم تجد عسلا فتساءلت لماذا لا يوجد العسل، لماذا لا يوجد العسل. مگر ایک دن جب سب جانور حسب معمول آئے تو شہد نہ پا کر افسردہ ہو گئے. وہ حیرت سے پوچھنے لگے کہ کیا شہد کہاں گیا بھائی؟
तक़द्दमत नहलतुन नशीततुम मिनल हैवानात वअख़बरतहा अन्न इख्तिफ़ाअ अल-अज़हार मिनल ग़ाबा हुवा अस्सबब फ़ी अदम वजूद अल-असल लिअन्न अन-नहल यहताजु इला अल-अज़हार फ़ी सुन्अ अल-असल। तभी क्या हुआ, एक मेहनती मक्खी आगे बढ़ी, तक़द्दमत मतलब आगे बढ़ना, नहलतुन नशीता मेहनती चुस्त, और कहने लगी, वो अख़बरत और उसने बतलाया क्या, अन्न इख्तिफ़ाअ अल-अज़हार मिन अल-ग़ाबा कि जंगल से फूलों का ख़त्म हो जाना, हुवा सबब फ़ी अदम वजूद अल-असल, क्या है, ख़त्म हो जाना ही शहद ना होने की असल वजह है, हुवा सबब फ़ी अदम वजूद अल-असल, शहद ना होने की असल वजह क्या है, इख्तिफ़ाअ अल-अज़हार मिन अल-ग़ाबा लिअन्न अन-नहल, और वजह बयान कर रही हैं क्योंकि शहद बनाने के लिए फूल ज़रूरी होते हैं, लिअन्न अन-नहल यहताजु इला अल-अज़हार फ़ी सुन्अ अल-असल, फूल ज़रूरी होते हैं शहद बनाने के लिए। दार हदीस तवील बैन अल-हैवानात, फिर क्या हुआ, हदीस तवील लंबी गुफ्तगू शुरू हो गई हैवानात जानवरों के दरमियान, वत्तफ़क़त फ़ीमा बैनहुम अला मारिफ़ति सिर्र इख्तिफ़ाअ अल-अज़हार मिन अल-ग़ाबा, और उन्होंने तवील मशवरा किया, यानी दा हदीस तवील बैन अल-हैवानात, बातचीत हुई, मशवरा किया, वत्तफ़क़त फ़ीमा बैनहा अला, और उस बात पर इत्तिफ़ाक़ किया क्या कि फूलों के गायब होने की हकीकत जाननी चाहिए, अला मारिफ़ति सिर्र इख्तिफ़ाअ अल-अज़हार मिन अल-ग़ाबा, वक़र्ररत अन यकून अल-कल्ब हारिसन अल-अज़हार लियअरिफ़ मन अल्लज़ी यक़्तिफ़ुहा, चुनांचे तय हुआ कि कुत्ता, क़र्ररत उन लोगों ने तय किया कि कुत्ता जो है क्या करेगा, फूलों की निगरानी करेगा, अन यकून अल-कल्ब हारिसन अल-अज़हार, हारिस मतलब निगरानी, लियअरिफ़ मन अल्लज़ी यक़्तिफ़ुहा, ताकि मालूम हो सके कौन उन्हें तोड़ता है। वफ़ी यौमिन मिनल अय्याम रअल कल्ब अर्नबन यक़्तिफ़ु ज़हरतन जमीला, क्या हुआ, वफ़ी यौमिन मिनल अय्याम एक दिन क्या देखा, रअल कल्ब कुत्ते को देखा, कुत्ते ने देखा, अर्नबन एक खरगोश को, फूल तोड़ते हुए, यक़्तिफ़ु ज़हरतन जमीला फ़लाहिक़हु, वो फ़ौरन उसके पीछे दौड़ा, वसअलहु अन ज़हरा, और फूल के बारे में पूछताछ किया उसने, फ़ज़हिकल अर्नब, तो खरगोश हंस कर बोला, वक़ाल फ़ज़हिकल अर्नब वक़ाल, और क्या कहा, इन्नहा ज़हरतुन वाहिदा, कि भाई ये सिर्फ एक फूल है, क्या उसने कहा कि ये तो सिर्फ एक फूल है, वलन तज़ुर्र शैअन, इससे कुछ नुकसान भी नहीं होगा, फ़अज़हारुल ग़ाबा कसीरा जिद्दा, जंगल में फूल बहुत सारे हैं, जंगल के फूल बहुत सारे हैं, इस तरह उसने कह करके टाल दिया। आगे क्या हुआ, और खरगोश ने क्या कहा, इन्नहा ज़हरतुन, सॉरी इधर था, इन्नहा ज़हरतुन वाहिदा वलन तज़ुर्र शैअन फ़अज़हारुल ग़ाबा कसीरा जिद्दा, खरगोश ने क्या कहा, एक फूल तोड़ा और कहा ये तो सिर्फ एक फूल है, कुछ नुकसान नहीं होगा, ठीक है, इन्नहा ज़हरतुन वलन तज़ुर्र शैअन। आगे क्या हुआ था, वफ़िल यौमि ताली रअल कल्बु सअलबन यक़्तिफ़ु ज़हरा, फिर लोमड़ी को भी ऐसा ही करते देखा, वफ़ी यौमि ताली, दूसरे दिन कुत्ते ने लोमड़ी को भी एक फूल तोड़ते हुए देखा, वअख़ज़हा इला बैती, फूल तोड़कर अपने घर ले जाते हुए देखा, फ़सअलहुल कल्बु अन ज़ालिका, तो कुत्ते ने उससे पूछा फूल के बारे में, फ़अजाब,
تو اس نے جواب دیا کیا انہا زہرۃ واحدہ، وہ تو صرف ایک پھول ہے، اس سے کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ وفی یوم ثالث جاء غزال وقطف زہرۃ، پھر تیسرے دن کتے نے دیکھا کہ ایک ہرن کو دیکھا، کیا دیکھا کہ ایک ہرن کو دیکھا، وقطف زہرۃ، اس نے پھول توڑا، فتبعہ الکلب، تو کتا نے اس کا پیچھا کیا، وسألہ عن سبب ذلک، تو کتا نے اس سے پوچھا، فقال الغزال، تو ہرن نے جواب دیا انہا زہرۃ، ایک پھول ہے، ولن تضر شیئا، اس سے کیا نقصان ہوگا۔ عرف الکلب سر اختفاء الازہار من الغابہ، کتے کو پتہ چل گیا پھول کے غائب ہونے کے بارے میں، کتے کو پتہ چل گیا، سر مطلب راز پتہ چل گیا۔ فجرى مسرعا الى ملك الغابہ، کتا بھاگا بھاگا جنگل کے بادشاہ کے پاس گیا، وقال له، اور کہا، معظم الحیوانات تقطف الازہار، بادشاہ سلامت، جنگل کے بیشتر جانور یہی سمجھ کر پھول توڑتے ہیں، کیا وَيَظُنُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهَا، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرتے ہیں کہ أَنَّ زَهْرَةً وَاحِدَةً لَن تَضُرَّ شَيْئًا، کہ ایک پھول سے کیا فرق پڑتا ہے، حَتَّى لَمْ يَعُدْ فِي الْغَابَةِ أَزْهَارٌ، اور یہاں تک کہ اب ایک بھی پھول نہیں بچا، لم يعد فی الغابہ ازہار، ایک بھی پھول نہیں بچا۔ غضب ملک الغابہ کثیرا، بادشاہ کا چہرہ غصے سے ٹمٹما اٹھا، ودعا جمیع الحیوانات الى اجتماع طارع، اس نے فوراً تمام جانوروں کو جمع کیا، الى اجتماع، ایک میٹنگ میں جمع کیا، وَأَعْلَنَ امام الحیوانات قرارہ بمنع قطف الازہار من الغابہ، اعلان کیا کہ آج سے کوئی جانور جنگل میں پھول نہیں توڑے گا، ٹھیک ہے، قرارہ، اور اپنا فیصلہ صادر کیا، کیا کہ پھول توڑنے کا جنگل سے، یہ فیصلہ اس نے صادر کیا۔ وفرض عقوبة على كل من يقطف زهرة بحرمانه من العسل مدة اسبوع، اور اعلان کیا کہ آج سے کوئی جانور جنگل میں پھول نہیں توڑے گا جو ایسا کرے گا، وفرض عقوبة، اور جو ایسا کرے گا اسے ایک ہفتے کے لیے شہد سے محروم کر دیا جائے گا، اور یہ سزا موت فکس کیا متعین کیا، وفرض عقوبة على كل، ہر شخص پر جو پھول توڑے گا، ٹھیک ہے، من یقطف زہرة بحرمانه، اس کو محروم کر دیا جائے گا، من العسل، شہد سے، مدت اسبوع، ایک ہفتے تک۔ نفذت الحیوانات قرار ملک الغابہ، سب نے یہ قانون تسلیم کر لیا، بادشاہ سلامت کا یہ قانون قرارداد کیا کیا منظور کیا، تسلیم کیا۔ وامتنعت عن قطف الازہار، پھول توڑنے سے کیا کیا باز آئے گئے وہ لوگ۔ وبعد فترة من الزمن عادت الازہار تملأ الغابہ من جدید، کچھ عرصے کے بعد جنگل میں دوبارہ رنگ برنگے پھول سے سج گیا، اور کیا ہوا، وعادت النحلات تصنع العسل اللذیذ، اور شہد کی مکھیاں پھر سے شہد بنانے لگی، لتوزعه على سکان الغابہ السعیدہ، اور شہد تمام جنگل کے باسیوں میں خوشی خوشی تقسیم ہونے لگا، اور شہد تمام جنگل کے باسیوں میں خوشی خوشی تقسیم ہونے لگا۔ بس دوستو دیکھیے اس میں کچھ ورڈز تھے۔ ربیع موسم بہار کو بولتے ہیں، غرد یغرد چہچہانا، شجرہ درخت، غابہ جنگل، زہرۃ پھول، فراشہ تتلی، حسن ٹہنی، شاخ، شمس سورج، حمراء گرین ریڈ، بیضاء وائٹ، نحلۃ شہد کی مکھی، عسل بولتے ہیں شہد کو، اور خلیۃ النحل بولتے ہیں چھتے کو،
کلبن مطلب کتے کو، حارس بولتے ہیں واچ مین کو، یقطف مطلب توڑنا، لاحقہ مطلب دوڑ کر کسی کے پاس جانا، ارنب خرگوش، ثعلب بولتے ہیں لومڑی کو، غزال ہرن کو بولتے ہیں۔ تو دوستو اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اب اس کو اچھے سے سنیے۔